الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، ہمارے ملک میں اس دوران جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسن لا کے ذمہ دار بڑوں کی جانب سے چند چیزوں کی طرف امت کو توجہ دلانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے اعتبار سے اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ہمارے اکابر بہت ہی زیادہ متفکر ہیں، اور جو ان بگڑتے ہوئے حالات کی بنیاد ہیں اور وجوہات اور اسباب ہیں، ان کی طرف توجہ دلانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے مستقل کئی مہینوں سے آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، تاکہ امت کے اندر سے معاشرے میں یہ جو بگاڑ پیدا ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو جن باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ان میں سے ایک چیز مسلم لڑکیوں کا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نکاح کرنا، فرار ہونا، اسلام سے مرتد ہونا، اس سے متعلق فکر دلائی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسری چیز جو اسی سے جڑی ہوئی ہے اور اسی کی بنیاد ہے، جس کی طرف فکر دلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نکاحوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جب نکاح آسان ہوگا، زنا، برائی، فحش کو موقع نہیں ملے گا۔ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا، وہاں فحش اور زنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو زنا، فحش، بدکاری جیسی بیماریوں سے بچائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاحوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے بڑوں کی فکریں خاص طور سے ان دو مسئلوں کی طرف
کہ ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں جو دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور معمولی محبت اور دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے اسلام کی نعمت کو چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ شر پسند عناصر ایسے ہیں کہ انہیں ہمارے مال سے دشمنی نہیں ہے، انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ مسلمان مالدار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کی جائے، ہمارے دوسرے کسی چیز کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ہے تو ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے۔ جو نفرتیں ظاہر کی جا رہی ہیں اس کی بنیاد ہی اسلام اور ایمان ہے۔ ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں، ایمان کی بنیاد پر مومنوں کو پریشان کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، ظلم و بربریت کی انتہا پار کی گئی۔ قرآن میں بے شمار واقعات ہمیں ایسے ملیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کہ ان کا ایمان ہے۔ قرآن میں اعلان بھی فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ایمان والوں پر جو ظلم ہوا اس کی بنیاد کوئی مال دولت شہرت حکومت نہیں تھی، اس کی بنیاد مسلمانوں کا اسلام اور ایمان تھا۔ اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کرتے ہوئے 30ویں پارے میں سورۃ البروج میں اللہ نے اس آیت کو بیان فرمایا۔ پورا لمبا واقعہ ہے، مختصراً یہ کہ ایک زمانے کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی، خندقیں کھودی گئیں اور ان خندقوں میں مسلمانوں کو جو ہے ڈال دیا گیا، ان کے جان کی قربانی دی گئی، کئی سینکڑوں مسلمانوں کو صرف ایمان اور اسلام کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ علماء واقعات میں بیان فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک عورت بھی تھی، اس کا معصوم بچہ بھی تھا، اسے بھی اس دہکتی ہوئی خندق میں ڈالنے کے لیے لایا گیا تو ایک لمحے کے لیے اپنے بچے کے لیے اس کے دل میں ایک رحم پیدا ہوا، اور بچے کی قربانی کو لے کر اپنی جان تو وہ خوشی خوشی اللہ کے نام پر نچھاور کر رہی تھی، بچے کو دیکھ کر اس کے دل میں تھوڑا سا جو ہے خیال پیدا ہوا، اس کے چہرے پر تھوڑی سی افسردگی اور افسوس ظاہر ہوا تو فوراً اللہ نے اس بچے کو گویائی نصیب فرمائی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں تو پیچھے مت ہٹنا، تو حق پر ہے اور آگے بڑھنا۔ جیسے ہی سنا ماں خوشی خوشی اپنے اور اپنے بچے کی جان اللہ کے نام پر قربان کر دی، تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہیں آگ میں نہیں ڈالا گیا، انہیں اس خندق میں نہیں ڈالا گیا سوائے اس وجہ سے کہ وہ ایمان والے تھے، ایمان ہی کی بنیاد پر نفرتیں ہوئی۔ آج بھی جو نفرتیں باشر پسند عناصروں سے ظاہر ہوتی ہیں اس کی بنیاد ہی ایمان ہے، لہٰذا اس ایمان کی فکر ہو اور ان حالات کو ہم سمجھیں، ان حالات میں کیا تدابیر ہیں اسے اختیار کریں، جذبات میں آنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، جذبات سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہمارے بڑوں کی اکابرین کی علماء کی فکر ہے کہ ان مسئلوں کی جڑوں کو ہم سمجھیں، بنیادوں کو ہم سمجھیں اور وہاں اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی فکر کریں۔
مسلمان بچیاں دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نکاح کا ارادہ کر رہی ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جذبات میں آنا، غیرت میں آنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اصل جو اس کے وجوہات اور اسباب ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا ماحول اور ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، اگر پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، سیدھے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں یہودیوں نے کیا، نصرانیوں نے کیا، فلاں دل نے کیا، فلاں نے کیا، ہر الزام آسان ہو گیا ہمیں دوسروں پر ڈالنا۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ ہر زمانے میں یہودیوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، انبیاء کو قتل کیا، اور آج بھی یہ دشمنی نبھا رہے ہیں، لیکن ہر کمزوری کے پیچھے انہی کا ہاتھ نہیں ہوتا، ہمارا بھی بہت بڑا دخل ہے مسلمانوں پر آنے والے حالات میں۔ تو اس پر بڑی غور و فکر علماء نے کی کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہے کہ مسلمان بچیاں دوسرے مذہب والوں کے پیچھے جا رہی ہیں۔ تو ایک وجہ، بہت ساری بنیادی وجوہات علماء نے بیان کی، انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک بنیادی وجہ علماء نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو ایمان کی اہمیت نہیں سکھلائی ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان کا ملنا کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اور اس کے کتنے فائدے ہیں، اور اس کا چھوٹ جانا کتنا بڑا نقصان ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھلایا۔ دنیا تو سکھلائی، کانوینٹ میں لگایا، ہر چیز دنیا کے اعتبار سے ہم نے سکھلائی، لیکن ہماری بچیوں کو ہم نے ایمان نہیں سکھلایا۔ ایمان اصل ہے، اسی کی عظمت ہمارے بچیوں کو معلوم نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ اعتراض عام طور پر بھی ہوتا ہے، خاص طور سے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو لے کر، کیا دعوت و تبلیغ میں صرف کلمہ نماز کلمہ نماز کلمہ نماز ہی کہا جاتا ہے، دوسری چیزوں کی فکر نہیں دلائی جاتی، حالانکہ یہ کلمہ نماز ہی بنیاد ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے ایسی بنیادوں کی طرف امت کی محنت کو لگایا کہ اگر وہ بنیاد پکی بن جائے، اسلام کی خوبصورت عمارت اس بنیاد پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ کلمہ اور نماز درست ہو جائے، معاملات بھی درست ہوں گے، معاشرت بھی درست ہوگی، اخلاقیات بھی درست ہوں گے، پورا اسلام اس کی زندگی میں آتا چلا جائے گا۔ لیکن وہی کلمہ نماز نہ ہو، چند کوڑیوں کے لیے ایمان بیچنا آسان، دنیا کی جھوٹی اور فانی محبت کے لیے ایمان بیچنا آسان، چھوڑنا آسان، کیونکہ ایمان کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے۔ قرآن کے وہ واقعات سنے، ابھی جو واقعہ بیان کیا گیا اصحاب اخدود کا، کہ ایک عورت اپنی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی دے رہی ہے، لیکن ایمان کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، دنیا کی ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے ایمان کے لیے، لیکن دنیا کی کسی چیز کے لیے ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مشہور واقعات ہے، بارہا ہم سنتے، قرآن کو پڑھے، سمجھے، عبرت کی نظر سے دیکھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو بڑے بڑے انعام کے وعدے کیے کہ جو موسیٰ کو ہرائے گا اس مقابلے میں وہ میرا درباری بنے گا۔ فرعون کا درباری گویا کہ پورے خزانوں کا مالک، بادشاہ کا جو خاص ہو، اسے کسی چیز کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ فرعون نے اتنا بڑا اعلان کہ جو موسیٰ کو ہرائے گا
میں اسے اپنا درباری بناؤں گا، ہر نعمت ہے اس کے لیے۔ بہت سارے جادوگر اس لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں، کرسی کی لالچ میں کہ ہم موسیٰ کو ہرائیں گے اور ہمیں دنیا کی نعمتیں ملیں گی، آئے اور آ کر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ لیکن جیسے ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، حق دیکھا، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھا، تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب ایمان قبول کرنے کے بعد فرعون کو بڑا ناگوار گزرا، بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے آدمی، میں نے انہیں جو انعام کے وعدے کیے اور یہ آ کر مسلمان ہو گئے اور میرے دشمن کے ساتھ ہو گئے، تو بڑا ناراض ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ تمہیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا، نعمتیں تو ملنا دور، تمہیں سزا ملے گی۔ تو جیسے یہ اعلان ہوا تمام جادوگروں نے کہا ہم تیرے تخت و تاج، تیرے خزانے، پوری دنیا کی نعمتیں ٹھکرا سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ چند لمحے پہلے جو پیسوں کے لیے آئے تھے، آپ ایمان مل گیا، وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے موسیٰ کے دشمن تھے، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے، لیکن جیسے ہی ایمان کا نور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اب قربان ہونے کو تیار ہیں، بلکہ فرعون نے سب کو قتل کر دیا، جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ کون ہے؟ اگر ہمارے ماحول کے حساب سے کہیں تو 9 مسلم ہیں۔ جادوگر کون ہے؟ ابھی ابھی کے مسلمان ہیں، ابھی چند گھنٹوں پہلے، چند لمحے پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے، ایمان پیدا ہوا، ایسا ایمان ہوا فرعون کے مقابلے میں آ گئے اور جان قربان کر دی۔ یہ ہے ایمان کی قیمت۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ جادوگروں نے، علماء نے بیان فرمایا، ان کے جو انداز کو قرآن میں بیان کیا اسی کو بیان کرتے ہوئے، اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے فرعون کو کہا کہ فرعون تو ہماری دنیا برباد کر سکتا ہے لیکن ہم تیری آخرت برباد کریں گے۔ تو ہمیں قتل کر کے ہماری دنیا برباد کرے گا لیکن ہم قتل ہو کر، شہید ہو کر تیری آخرت برباد کریں گے کہ تو ایک ایمان والے کو قتل کرے گا اور اللہ کی ناراضگی کا موجب بنے گا۔ اور یہی بات اسی انداز سے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے تابعی ہیں، حجاج ابن یوسف کو کہا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر کو بلایا اور کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سعید ابن جبیر سچ بولنے والے تھے، بادشاہ ہے، ظالم ہے، جس کا ظلم چاروں طرف مشہور ہے، معمولی بہانوں پر بلکہ بغیر بہانے کے بھی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایسے ظالم نے پوچھا سعید تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سعید ابن جبیر نے کہا تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے سامنے حق بات کہی تو سعید کو جو ہے حجاج نے کہا میں تمہیں اس کے بدلے قتل کر دوں گا۔ تو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی کہا حجاج سے کہ حجاج تو مجھے قتل کر کے، شہید کر کے میری دنیا برباد کرے گا اور میں تیری آخرت برباد کروں گا۔ میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا چھوٹ جائے گی، اس سے بڑا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تیری آخرت بگڑے گی، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ ہے ایمان، کہ ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کا احساس آج ہمارے اندر بھی نہیں ہے، ہمارے اولاد کے اندر بھی نہیں ہے۔ کسی جگہ پر مسلمانوں کے بازاروں کو، مسلمانوں کے کاروباروں پر حملہ کیا جائے، ہمیں درد ہوتا ہے۔
مسلمانوں کے محلوں میں گھروں پر حملہ کیا جائے، ہمیں درد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مال کو، جائیداد کو اجاڑا گیا، لیکن ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمیں درد نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بازار اجڑ جائیں، ہمارے گھر اجڑ جائیں، ہماری دنیا اجڑ جائے، لیکن ایمان نہ اجڑے، اس کا احساس نہیں ہے۔ ملک میں کہیں کسی ایک مسلمان کے گھر پر حملہ ہو جائے، کسی ایک مسلمان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے، درد تو بڑا ہوتا ہے، لیکن ہزاروں بچیاں اسلام سے جو ہے مرتد ہو کر دوسرے مذہب کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ مال سے بڑھ کر ایمان کی قدر ہمارے اندر نہیں، مال کو ہم نے بڑا سمجھا ہے، جائیدادوں کو ہم نے بڑا سمجھا ہے۔ تو اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہماری بچیاں جو کر رہی ہیں، معمولی محبت کے لیے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، اس میں کوئی بے شرمی دنیا کی وجہ سے، ناک کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے غیرت نہ پیدا ہو، ایمان کی وجہ سے غیرت پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ ہماری اتنی بچیاں ان کے ساتھ چلی گئی، اب ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، ہمیں غیرت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں جنت سے نکل کر جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ دنیا کی وجہ سے غیرت نہیں، آخرت کی وجہ سے غیرت، دنیا کی وجہ سے پریشانی نہیں، آخرت کی وجہ سے پریشانی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں فکر نہیں ہے، بعض لوگوں کو ہے تو ناک کی فکر ہے۔ میری بچی میری ناک کٹا کر چلی گئی، مجھے ذلیل کر کے چلی گئی، ذلت اپنی جگہ، لیکن ہماری بچی جہنم میں گئی ہے، اس کی فکر ہمیں زیادہ ضروری ہونی چاہیے۔ تو آج معاشرے میں جو ہو رہا ہے کہ مسلمان بچیاں دوسروں کے ساتھ جو جا رہی ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ علماء نے ایک بیان فرمائی کہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو ایمان نہیں سکھایا، اللہ رسول کی تعلیم ہم نے نہیں دی ہے، ایمان کی عظمت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی قربانیاں اس امت کے لیے کیا ہے، ہماری بچیوں کو معلوم نہیں۔ اور جس چیز کی قدر معلوم نہ ہو تو اس کے چھوڑنے میں کیا تعجب ہے، اور چھوڑنے پر کیا افسوس ہوگا، اس کی قدر اور عظمت اور منزلت ہی معلوم نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھایا کرتے، صحابہ کرام اپنے بچیوں کو دین سکھایا کرتے۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، 1,25,000 صحابہ ہیں حضور کے، ان میں سب سے زیادہ دین کی جانکاری رکھنے والے علماء صحابہ جو تھے وہ 7 تھے، ان میں سے ایک حضور کی بیوی حضرت عائشہ بھی تھی۔ 1,25,000 صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والوں میں ایک حضور کی بیوی، ایک عورت حضرت عائشہ تھی۔ اتنا دین حضور نے اپنی بیوی کو سکھلایا تھا۔ آج ہمارے گھر کی بچیوں کو 4 سورتیں یاد نہیں ہے، کلمہ نماز معلوم نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہے، اور آج جو ہے اس کی غلطی ہمارے اوپر ہے، جواب دہی ہمارے اوپر ہے۔ ہماری بچیاں کسی اور کے ساتھ چلی جائیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں نے اپنی بچی کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ ایمان کے لیے جان تو دے دے لیکن یہ حرکت نہ کرے؟ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ حضور اپنی گھر کے عورتوں کو دین سکھا رہے ہیں، تابعین اپنے گھر کے عورتوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث فرمایا کہ لاکھوں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے، ان کے ایک شاگرد سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا، تو جیسے ہی 2-4 دن کے بعد وہ شاگرد اپنی کتابیں اٹھا کر نکلنے لگا حدیث سیکھنے کے لیے، تو جو اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا آپ کے ابا کے پاس جا رہا ہوں میں حدیث سیکھنے کے لیے۔ تو بچی نے، اس کی بیوی نے کہا کہ آج سے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
تو شوہر نے کہا کیا بات ہے، کیسی بات کر رہی ہو؟ میں تمہارے ابا کے پاس جا رہا ہوں، دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا کوئی پورے علاقے میں نہیں ہے جتنا تمہارے والد صاحب دین کو جانتے ہیں، میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، کیوں منع کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے، اس کی بیوی نے کہا میں اس لیے منع کر رہی ہوں کہ جتنا علم میرے ابا کے سینے میں ہے اتنا ہی علم میرے سینے میں بھی انہوں نے سکھایا۔ جو کچھ میرے والد جانتے ہیں وہ سب کچھ مجھے سکھایا ہے، لہٰذا تمہیں میں وہ علم سکھا سکتی ہوں۔ یہ ہے گھر کی بچیوں کی تعلیم و تربیت۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے گھروں کے تعلیم کا؟ کوئی تعلیم کی فکر نہیں۔ نکاح کے لیے ہم لڑکیاں تلاش کرتے ہیں تو ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی رواج بن چکا ہے، ورنہ اہتمام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے نکاح کرنے نہ کرنے کا دار و مدار بھی ختم ہو چکا ہے۔ فارمیلٹی کے طور پر، رواج کے طور پر نکاح کے موقع پر پوچھتے ہیں بچی عربی جانتی ہے؟ سوال کرتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے گئے، کیا پوچھتے ہیں؟ بچے عربی جانتی ہے؟ تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی عربی جانتی ہے۔ عربی جاننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن دیکھ کر پڑھنا، ناظرہ پڑھنا آتا، اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ ماں باپ کہتے ہیں بچی ہماری عربی جانتی ہے، مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم دیکھنے کے لیے گئے، خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ جس کو ہم اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں وہ قرآن پڑھنا جانتی ہے، اس کے علاوہ کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا پوچھا کبھی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور کیا پڑھا ہے؟ قرآن کے ساتھ عقائد پڑھے ہیں، مسائل پڑھے ہیں، کیا بات معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ ہاں یہ ہے کہ ماشاءاللہ قرآن کا ہدیہ ہو چکا ہے۔ ابھی پڑھ رہی ہے کہ نہ پڑھ رہی ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانے۔ بچپن میں حضرت نے پڑھایا، ایک مرتبہ ناظرہ ختم ہو گیا اور بہت بڑی دعوت کر کے ہدیہ کر دیا، اسی کو ہم نے دین اور دین کی تعلیم سمجھ لی۔ پوچھتے ہیں کیا بچی پڑھی ہے، قرآن پڑھی؟ ہاں ہدیہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ ہاں قرآن کا حق ہے ہر سال کم از کم 2 مرتبہ قرآن پڑھے، بچپن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کر کے ہدیہ ہو گیا اور ہم سمجھ رہے ہیں قرآن سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا۔ فرمائے کہ اس کی بنیادی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم نہیں دی، ایمان کی عظمت نہیں بتلائی۔ ایمان اتنی عظمت والی چیز ہے کہ اس کے جانے پر غیرت ہو، آخرت کا نقصان سامنے آئے اور معمولی ایک ایمان والے پر بھی ظلم و ستم ہو اس کے ایمان کی بنیاد پر، تو ہماری غیرت جاگ اٹھے، احساس ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ایمان والوں پر ظلم ہو اور ہم خاموش رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان صبح کرے اور اسے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان صبح کرے اور دوسرے مسلمانوں کی تکلیف اور دوسرے مسلمانوں کی بے دینی اور معاشرے کے بگاڑ کا احساس نہ ہو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں احساس کہاں ہے؟ احساس ہی ختم ہو گیا۔ احساس ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، احساس ہی ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ تھا معتصم، اس کے دربار میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں روم گیا ہوا تھا، روم میں جو غیر اسلامی حکومت تھی، تو آ کر اس نے کہا کہ میں روم گیا ہوا تھا، روم میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی عزت لوٹی گئی۔ روم میں ایک مسلمان عورت کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا اور وہ چیخ رہی تھی واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، کہ معتصم کہاں ہے، میرے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ تمہارا نام لے کر بادشاہ سلامت سے وہ کہنے لگا بادشاہ آپ کا نام لے کر وہاں روم میں ایک عورت چیخ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، معتصم کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، تو آپ کا نام لے کر چیخ رہی تھی اور آپ کو پکار رہی تھی۔ تو جیسی یہ مسلمان بادشاہ نے، معتصم نے سنا، فوراً کھڑا ہوا اور کہا جب تک اس عورت کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا میرے لیے عیش و آرام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔
میرے لیے عیش و آرام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ فوراً معتصم نے روم کے بادشاہ کو، جو غیر اسلامی حکومت تھی، غیروں کا بادشاہ تھا، معتصم نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے علاقے میں فلاں جگہ پر ہمارے ایک مسلمان عورت پر ظلم ہوا ہے، اسے قید کیا گیا ہے، اسے آزاد کر دیا جائے، ورنہ میں تمہارے اوپر ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کی ابتدا روم میں ہوگی اور جس کی انتہا میرے پاس ہوگی۔ خط لکھا روم کے بادشاہ نے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس خط آیا تو اس میں کیا ڈیمانڈ تھی کہ ایک عورت جو مسلمان ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اسے آزاد کر دے، میں لشکر لے کر آؤں گا ورنہ۔ تو اس نے پڑھا کہ ایک عورت کے لیے اتنا بڑا حملہ کون کر سکتا ہے؟ روم تو طاقتور حکومت ہے ہمارے اوپر، اور وہ بھی ایک عورت پر ظلم ہوا اس لیے چڑھائی کرے، اس لیے ہمارے ملک پر حملہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایسے خط بھیجا ہے، اس نے اس خط پر کوئی کارروائی جوابی نہیں کی اور اس عورت کو آزاد نہیں کیا اور اسے جو ہے اعتبار نہیں کیا۔ تو یہ خبر جیسی معتصم کو ملی، اس نے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا کہ پوری حکومت اپنے تابع کر لی، روم کو ختم کر دیا اور اس قید خانے کو گیا اور جا کر اسے اس عورت کو آزاد کیا اور اس عورت سے کہا میں معتصم ہوں جسے تو نے پکارا تھا، میں معتصم ہوں بادشاہ جس سے تو نے پکارا تھا۔ تو اس عورت نے کہا واقعی پوری سرزمین میں تجھ جیسا غیرت مند میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ایک عورت پر ظلم ہوا، اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اس عورت پر زیادتی ہوئی۔ فرمایا پورے اس کی حکومت سے لڑائی کی مقابلہ ہوا، جہاد ہوا اور اس عورت کو انصاف دلایا۔ یہ ہے ایمانی غیرت۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ باقاعدہ ہم پیپروں میں پڑھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر کی اتنی عورتیں، اتنی لڑکیاں ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی گئی اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ کئی واقعات تھے، کئی واقعات کہا کہ جو ہے ایمان چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جانے کے روزانہ کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی۔ ابھی جو ہے فرمایا کہ گزشتہ کچھ دن پہلے مہاراشٹرا کی ایک کارگزاری ہے، پورے مہاراشٹرا میں روزانہ 60-70 ایمان والی عورتیں اور لڑکیاں دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نکاح کی عرضیاں داخل کرتی ہیں۔ اور یہ ہے جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آتا ہے، ورنہ اور کتنا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسے حالات ہے کہ بچیاں ایمان چھوڑ رہی ہیں، انہیں بہکایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری بے دینی کا نتیجہ کہ ہماری بچیاں بھی بہک رہی ہیں، لیکن اس کا احساس ہمیں کب ہوگا؟ حضور کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان عورت برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ یہودیوں کے علاقے میں کوئی سامان خریدنے کے لیے گئی۔ یہودی کے ایک دکان پر سامان خریدنے کے لیے پورے نقاب کے ساتھ گئی، تو اس یہودی کی نیت بگڑی اور اس نے شرارت کا ارادہ کیا، لہٰذا اس عورت کے کپڑوں کے پیچھے یہودی نے کوئی چیز باندھ دی، وزنی چیز باندھ دی۔ اب جیسے وہ سامان لے کر یہودی کے دکان سے وہ مسلمان عورت نکلی، چونکہ اس کے کپڑے پھنسے ہوئے تھے تو اس کے چہرے سے نقاب نکل گیا، بے پردہ ہو گئی، بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے کپڑا باندھ دیا۔ تو جیسے وہ عورت کھڑے ہو کر اس یہودی کے دکان سے نکلی تو سر سے دوپٹہ اور نقاب اور پردہ جو ڈالا تھا وہ چادر نکل گئی اور چہرہ بے نقاب ہو گیا، جو ہے بے پردہ ہو گیا، چہرہ نظر آیا۔ تو اطراف کے یہودی ہنسنے لگے، مذاق اڑا کر اطراف کے یہودی ہنسنے لگے، چھیڑنے لگے۔ تو یہ آوازیں قریب میں ایک مسلمان کی دکان تھی اس تک پہنچی، تو فوراً وہ آئے صحابی، دیکھا کہ مسلمان عورت کا نقاب نکال کر، چادر اتار کر یہ لوگ ہنس رہے ہیں، تو فوراً وہ مسلمان کی غیرت جاگی اور انہوں نے اس یہودی کو جس نے یہ شرارت کی تھی قتل کر دیا، اور بدلے میں ان یہودیوں نے اس مسلمان صحابی کو شہید کر دیا۔ جیسے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اس کی بے حیائی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے طنز طعنہ کیا جا رہا ہے، اسے بے پردہ کیا جا رہا ہے، تو غیرت برداشت نہیں ہوئی، اس یہودی کو قتل کر دیا۔
اب بدلے میں یہودیوں کا محلہ تھا، تمام لوگوں نے مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ پہلے صلح ہوئی تھی، حضور نے اس صلح کو ختم کر دیا اور اس پورے قبیلے کو مدینے سے باہر کر دیا۔ حضور نے صلح ختم کر دیا اور اس پورے قبیلے کو مدینے سے باہر کر دیا۔ یہ ایک ایمان والی کے نقاب کے اترنے پر معاملہ حضور نے کیا، اور آج جو ہے ایمان ہی چھن رہا ہے، ایمان ہی سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ جذبات میں آنے کا نہیں، اس کا حل کیا ہے وہ تلاش کریں، ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل تلاش کریں، اس کی فکر کریں کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس کا حل علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، نکاحوں کو آسان کریں، یہ اس کا حل ہے۔ نکاح ہم نے مشکل کیا، اسی وجہ سے ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا۔ ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ فلاں پارک میں، گارڈن میں، فلاں مال میں، فلاں جگہ پر، ٹورسٹ پلیس میں ہماری ایک بچی دوسرے مذہب والے کے ساتھ تھی، ہمارے کچھ نوجوان گئے اور انہوں نے بچی کو بھی پیٹا، اسے بھی پیٹا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بہادری کا کالجوں میں، کیمپسوں میں، گارڈنوں میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں ہماری کوئی بچی کسی دوسرے کے ساتھ نظر آئی، فوراً گئے اور انہوں نے لڑکی کو بھی پیٹا، اسے بھی پیٹا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یقیناً یہ بہادری کا مظاہرہ ہے، لیکن یہ جگہ کیا ہے؟ یہی بہادر جو اپنی بہن کو دوسرے کے ساتھ نکاح جو ہے دوسرے کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، یہی بہادر نوجوان ہے جو اپنے نکاحوں میں جہیز مانگتے ہیں۔ تب کہاں گئی بہادری؟ اگر نکاح ہمارے سادے ہوتے، نکاحوں میں ہم جہیز نہ مانگتے اور نکاحوں کو آسان کرتے تو ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ حالت نہیں آتی۔ جو بہادری ہم وہاں دکھا رہے ہیں وہ نکاح کے وقت دکھاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، عورت کے مال کی، پیسوں کی، گاڑی کی ضرورت نہیں، جہیز کی ضرورت نہیں، میں کماؤں گا، خود کا خرچہ نبھاؤں گا، بیوی بچوں کا نفقہ نبھاؤں گا، مجھے جہیز کی ضرورت نہیں۔ یہ بہادری کہاں چلی جاتی ہے؟ ہاں خود نہیں مانگ رہے، ماں باپ کا تقاضا ہے، ماں باپ کو سمجھاؤ، تب کہاں چلی گئی بہادری؟ ماں باپ سے کہو کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، کوئی کاروبار نہیں کرے، مجھے ایک لڑکی تلاش کرے جو میری دے آخرت میں مدد کرنے والی بنے، مجھے جہیز کی ضرورت نہیں، ماں باپ سے کہیں۔ لیکن وہاں بہادری نکاح کے موقع پر ختم ہو جاتی ہے، دوسرے موقعوں پر ہماری بہادری کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ نکاحوں کو آسان کریں۔ آج جو یہ بگاڑ ہو رہا ہے اس کی یہی بنیاد ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ ہم نے نکاحوں کو مشکل کر دیا اور جو دوسرے چیزیں عام ہو رہی ہے اور ہم وہاں پر جا کر زور دکھاتے۔ تو ایک مسئلہ ہے، اس کا ایک احساس ہو، شعور ہو، غیرت ہو کہ ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی ملک میں کسی مسلمان جو ہے بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، ہماری غیرت کبھی گوارا نہ کرے۔ اور اسی طرح یہی ہے کہ صرف ہمارے لیے نہیں، اگر کوئی ہماری بچی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ جانا غلط ہے تو کوئی دوسرے مذہب کی بچی ہمارے پاس آتی ہے تب بھی یہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں، اس کے موقع کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ لیکن ہماری بچیوں کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے، احساس ہو، آواز اٹھائیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ احساس نہیں ہے تو صرف جذبات میں آنے سے کام نہیں بنے گا، اس کے مسائل کا حل ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ، اس کے حل یہ ہے کہ گھروں کی عورتوں کو ہم تعلیم دیں۔ دوسرا جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ نکاحوں کو آسان کرے، اور نکاحوں میں جو کروڑوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں اس کے بجائے ہمارے مسلمانوں کے اسکول ہونے چاہیے، انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے جہاں ہماری بچیاں ایمان کی حفاظت کے ساتھ، پردے کے ساتھ، امن کے ساتھ آ کر دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں، اور ہماری بچیاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کے لائن سے بھی امت کی خدمت کرنے والی بنے۔ ایسے تعلیم گاہوں میں ہم پیسے لگائے، شادیوں میں جو ہے پیسے لگانے سے بچے۔
ایک فکر ہو ایسے حالات کو سن کر کہ ہمارا اتنا بڑا شہر ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی ادارہ ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی ایسے علماء کی نگرانی میں ایک فکر ہو کہ ہم ایسے حالات کو کیسے روکے، ہماری سکولیں بنے، ہاسٹل بنے، پی جیز بنے، جہاں ہمارے بچے امن کے ساتھ رہ کر دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرے، دین کی بھی تعلیم حاصل کرے۔ وہ تو نہیں سوچیں گے، ہم کالج نہیں بنائیں گے، اسکول نہیں بنائیں گے، ہاسٹل نہیں بنائیں گے، موج مستی میں روپیے پیسے شادیوں میں جو ہے فضول خرچی کریں گے اور الزام دوسروں پر لگائیں گے کہ یہ لوگ ہماری بچیوں کو بہکا رہے ہیں۔ موقع ہم نے دیا، راستہ ہم نے دیا اور شکایت دوسروں کی کریں، فرمائے کہ اس پر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنی کوششیں کریں پھر دعائیں کریں، اللہ دعا قبول فرمائے۔ تو اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک جو ہے ہماری جو ہے بڑوں کی طرف سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ فکر ہو رہی ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں خاص طور سے اس عنوان پر، مسلم لڑکیوں کے عنوان سے، آسان نکاحوں کے عنوان سے لوگوں کو سمجھایا جائے اور ہمارے معاشرے میں اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ نکاحوں کو آسان کیسے کیا جائے اور اس میں کیا خرافات ہمارے نکاحوں میں ہو رہے ہیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے اس میں کیا ہدایت ہے، اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی تو آئندہ اس سلسلے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے خاص طور سے نوجوان بچے اور بچیوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت پیدا فرمائے، ایمان کی قدر پیدا فرمائے، ایمان کو کسی بھی حال میں چھوڑنے سے حفاظت فرمائے۔ موت تک اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو موت تک ایمان پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو لجنت العلماء دھارواڑ کی جماعت، علماء کی جماعت ہے، اس کی جانب سے جو ہے دہلی میں جو رابعہ سیفی نام کی جو ہماری ایک بچی ہے جس پر ظلم ہوا، جس کی عصمت دری کی گئی اور بہت ہی زیادہ وحشیانہ حرکت کے ساتھ، جیسا کہ اس کے گھر والوں نے بیان کیا کہ 50 سے زیادہ چاقو کے زخم ہوئے، سینے کاٹ دیے گئے اور جو ہے کئی لوگوں نے مل کر اس کی عزت لوٹی ہے۔ بہت بڑا ایک وحشیانہ معاملہ جو ہے رابعہ سیفی کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن اس کے اب تک اس کے ملزموں کو صحیح معنوں میں انصاف نہیں ملا اور جو ہے اس کی سزا نہیں ملی، گھر والوں کو انصاف نہیں ملا ہے۔ تو اس کے سلسلے سے جو ہے لجنت العلماء کی جانب سے پیر کے دن صبح 10:30 بجے ڈی سی کو ایک میمورنڈم دیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ایمانی اور اسلامی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں علماء کا ساتھ دیں اور پیر کے دن جو ہے صبح ٹھیک 10:30 بجے ڈی سی آفس کے سامنے جمع ہو جائیں، وہیں سے انشاءاللہ میمورنڈم دیا جائے گا۔ چونکہ کووڈ وغیرہ کے جو بہت سارے رولز ہیں، ریلی وغیرہ کچھ نہیں ہے، صرف وہاں جمع ہونا ہے اور وہیں سے جو ہے ڈی سی کے ذریعے جو ایک میمورنڈم دے کر حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جو ہے جلد از جلد اس کے ملزموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ لہٰذا پیر کے دن صبح 10:30 بجے رابعہ سیفی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ایک فکر لجنت العلماء نے کی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ وہاں پر جڑ کر اس میں علماء کا تعاون فرمائیں۔ اور ایک ضروری اعلان ہے کہ پہلے مشورہ ہوا تھا کہ کل سنیچر کو یہ میمورنڈم دیا جائے گا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ذہن میں بات آئی، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات نہیں تھی کہ کل سیکنڈ سیٹرڈے ہے، چھٹی ہے، ذہن میں نہیں تھا، لہٰذا سنیچر کا اعلان پہلے مسجدوں کو دیا گیا تھا، بعد میں اسے بدل کر پیر کا کیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض مسجدوں میں سنیچر کا اعلان ہو، لہٰذا آپ اپنے متعلقین میں بتائیں کہ یہ پیر کے دن صبح 10:30 بجے میمورنڈم دیا جائے گا۔ دوسرا اعلان جیسا کہ گزشتہ کیا گیا تھا کہ لجنت العلماء کے دفتر میں جو ہمارے فرقانیہ کے سامنے کمپلیکس ہے، روزانہ صبح 10 بجے سے عصر تک ایک عالم دین کا تقرر کیا گیا ہے، ان سے رابطہ کر کے ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، طلاق ہو، خلا ہو، میراث ہو، جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان سے مل کر ہم اپنے مسائل کو حل کریں۔ روزانہ 10 سے عصر تک، جمعہ کے دن چھٹی رہے گی، جمعہ کے علاوہ باقی پورا ہفتہ اتوار کو بھی وہ موجود رہیں گے، اس سے نفع اٹھانے کی فکر کریں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ سوداگر حلقے کا طلبہ کا جوڑ اتوار کے دن
صبح 10 سے ظہر تک ہوگا، لہٰذا اس میں بھی ہمارے جو خصوصاً جو طلبہ ہیں، جیسے کہ آپ حالات سن رہے ہیں، طلبہ میں بہت زیادہ بے دینی کا ماحول ہے، لہٰذا طلبہ کے جوڑ میں ہم اپنے گھر کے بچوں کو، محلے میں جو ہمارے متعلقین میں اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں جو ہے جوڑنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہی میں ایک بچی ہے، تقریباً 1.5 سال کی اس کی عمر ہے، 10-12 دن سے نیمونیا کی وجہ سے بیمار ہے۔ ڈاکٹروں نے کل جواب دے دیا ہے کہ اس کی بچنے کی امید کم ہے، لہٰذا خاص طور سے آپ دعا کریں کہ اللہ اس بچی کو صحت نصیب فرمائے، اللہ شفا نصیب فرمائے۔ 1.5 سال کی معصوم بچی ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ جو ہے اس بچی کو دوبارہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے اور ان کے ماں باپ کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔